جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے اور آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہر طرح کی آنے والی آفت سے آپ لوگوں کو نجات دے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بہت ہی زیادہ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. جو بھی پریشانی آتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کچھ آیات کا مفہوم ہے کہ جو کچھ ہم پر یہ پریشانی آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کچھ اب ایسے تو ہم کہیں گے بھی جو نیک لوگ ہیں ان پر پریشانی کیوں آتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی تکلیف دے کر اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. آج کا انسان تو اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کر رہا ہے اور وہ اسے ظلم سمجھتا بھی نہیں ہے. ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ ظالم ہے، ہم یہی نہیں دیکھتے ہم خود ظالم ہیں. ہم اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے ہیں. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے. بس بات کہاں شروع کرنی تو کہاں نکل گیا میں. اصل میں آج میں نے بتانا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ. وہ اس لیے میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کیوں ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو دل میں بٹھا لیں، جو ذہن میں لے لیں کہ اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا، یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی. ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. ایسی باتیں ہمیں اپنی ذہن پہ نہیں لینی چاہیے. یار ہر ایک کوئی انسان ہے، انسان سے چھوٹی موٹی غلطی ہوتی اسی کو درگزر کرنا چاہیے. اور ہم نے کس کی باتیں درگزر کرنی ہے؟ اگر بیوی نے شوہر کی نہیں کرنی اور شوہر نے بیوی کی نہیں کرنی تو کس کی باتیں درگزر کرنی ہے بتائیں پھر. اگر بیوی کو شوہر سے پیار نہیں ہے، شوہر کو بیوی سے پیار نہیں، تو پھر کس سے پیار کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ کون سی اور زندگی جو آپ جینا چاہتے ہیں خوشی کے ساتھ، اگر شوہر بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے؟ تو اس لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. ایسے فالتو کی پریشانیاں جو لی ہوئی ہم نے ان کو ہٹائیں. باتیں بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی، باتیں تو جتنی مرضی کرتے رہے آدمی، لیکن یہ میں اس لیے باتیں کی کہ یار ان باتوں کو سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پر نہیں لیتے. یہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم خود کو تنگی دیتے ہیں. یہ کسی کو نقصان نہیں کرتے، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کرتے ہیں. جن ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی اولاد میں بھی جھگڑا ہوتا ہے. یہ آپ آزما کر دیکھ لیں. آپ کسی گھر کے دیکھ لیں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ان کی اولاد میں بھی جھگڑا ضرور ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہ لڑے، آپ کی اولاد نہ جھگڑے، تو پھر ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں. اگر ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اولاد بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے گی، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہوگی. تو خدا را خود پر رحم کریں، اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کریں. آج آپ کی اولاد میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے تو وہ کل یہ کام تو بگڑتا بگڑتا پھر بگڑتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے کوئی ایک آدھ بچہ ایسا پیدا ہوگا بھی جو ان چیزوں سے نفرت کرے گا، لیکن وہ ٹینشن میں رہے گا پھر آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر. یا تو وہ پھر ویسے ہی کرنے لگ جائے گا جیسے آپ لوگ ہیں، ایک دوسرے سے نفرت سب بھائی، یا پھر ان چیزوں کو دیکھ کر ٹینشن میں رہے گا. اور یہ سب آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہوگا. خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں. صرف مال کمانا اور کما کر لا دینا اولاد کو یہی صرف نہیں ہوتا.
باقی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر اولاد پر والدین کے حقوق ہیں تو والدین پر اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا، یہ آپ کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا چھوٹا چھوٹا لڑائی جھگڑا، رزق کی تنگی بھی اسی وجہ سے آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے رہنا۔ اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ عرصہ کر کے تو دیکھیں کتنی برکت آتی ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ باتیں بہت زیادہ لمبی ہو گئیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ صرف جمعہ کے دن پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ، صرف جمعہ کے دن 3 مرتبہ، انشاءاللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان محبت اور پورے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں محبت ہوتی ہے نا، وہیں یار زندگی سکون پرسکون ہوتی ہے۔ کھانے کو گھر میں کچھ نہ ہو لیکن محبت ہو نا، تو اس گھر میں کیا سکون ہوتا ہے، عجیب ہی نظارہ ہوتا ہے۔ اور گھر کھانے سے بھرا ہو اور لڑائی جھگڑے ہوں، کتنی بے سکونی ہوتی ہے، کتنا عجیب سے انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ محبت تو ضروری ہوتی ہے نا۔ تو ہمیں تمام مسلمان بھائیوں میں آپس میں محبت ہونی چاہیے، خصوصی طور پر وہ جو ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے سوتے ہیں، خاص طور پر ان میں تو محبت ہونی چاہیے نا۔ اب غلط بات کو نہیں کر رہا ہے نا، پلیز اگنور مت کیجیے گا اسے، ضرور 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 اس بارے میں سوچیے گا۔ اور یہ عمل جمعہ کے دن صرف 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ میری ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا سبسکرائب کرنے سے، بس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو سبسکرائب نہیں کرتے، دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یار اگر آپ نے اسلام کو فالو کرو گے تو کون کرے گا؟ اگر آپ نے اسلامی ویڈیو کو فارورڈ کرو گے تو کون کرے گا؟ پلیز اس بارے میں ذرا سوچیں۔ تو جو صورت ہے وہ سورہ جمعہ آپ نے جمعے والے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور پانی پر دم کر کے پی لیں، میاں بیوی دونوں پی لیں، بیوی گھر میں پڑھ لے، شوہر مسجد میں پڑھ لے، کوئی سا بھی ایک پڑھ لے، دونوں پڑھ لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چند جمعے آپ یہ عمل کریں گے، آپ کے گھر میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا گھر سارا بدلنا شروع ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کتنا سکون آ جائے گا۔ پلیز اپنا نہیں اپنی نسلوں کا بھی سوچیں، خود کو بھی تنگی سے نکالیں، اور پھر انسان جب ایسی جھگڑے کرتا ہے نا، پھر بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جب انسان برداشت کرتا ہے نا تو پھر اعلیٰ اخلاق پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق والا انسان، ایک انسان سارا دن روزے رکھے اور ساری رات نماز پڑھے، آسان کام نہیں ہے، ساری رات نماز پڑھے، سارا دن روزے رکھے۔ ایک مولانا فرما رہے تھے کہ اعلیٰ اخلاق والا انسان اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ تو گھر کی بات ہے، ایک دوسرے کی برداشت کر لی، کیا ہوا، آئی گئی پھر ہو گئی۔ پلیز ذرا اس بارے میں ضرور سوچیں، خود کو بچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں ان پریشانیوں سے۔ اور گھر میں رزق کی تنگی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔